السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان اصول فقہ کے دروس میں آپ کا استقبال ہے۔ ہم متفق علیہ ادلہ دیکھ رہے تھے، اس میں سے قرآن کریم پر تفصیلی کلام مکمل ہوا، اور سنت رسول کسے کہتے ہیں، اس کی کیا تعریف ہے، اس کے متعلق گفتگو پچھلی کلاس میں ہوئی تھی الحمدللہ۔ آج ہم دیکھیں گے حجیت حدیث کہ قرآن کریم کے بعد متفق علیہ ادلہ میں جو سنت ہے یا حدیث ہے وہ کیسے حجت ہے، کیسے ہم اس کو اپنی دلیل کے طور پر ثابت کرتے ہیں۔ تو حدیث کے حجت اور دلیل شرعی ہونے پر تمام مجتہدین کا اتفاق ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن کے بعد حدیث حجت ہوتی ہے، دلیل شرعی ہوتی ہے، اس پر تمام مجتہدین کا اتفاق ہے۔ کوئی ایسے مجتہد آپ کو نہیں ملیں گے جو مجتہد کے درجے پر فائز ہو اور وہ یہ کہتے ہوں کہ بس میرے لیے قرآن حجت ہے، قرآن کے علاوہ کوئی دلیل شرعی نہیں ہے۔ تو تمام فقہا کا، تمام مجتہدین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حدیث شریف یا جس کو ہم سنت کہتے ہیں وہ دلیل شرعی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا دلائل ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا مستقل طور پر حکم دیا ہے۔ دیکھیے، مختصر طور پر جو آسان اصول فقہ میں باتیں ذکر کی گئی ہے، آج کے درس میں انہی باتوں کو عام ذہن میں، زبان میں آپ کو سمجھانے پر اکتفا کیا جائے گا، ورنہ حجیت حدیث پر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ایک کتاب ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کی، آپ اس کو اپنے مطالعے میں رکھیں۔ اسی طرح ایک مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اسی طرح مولانا یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، اور بھی بہت سے علماء نے اس پر کتابیں لکھی ہیں۔ تو ایک چاہیے کہ ایک طالب علم ان کتابوں کو اپنے مطالعے میں رکھے۔ لیکن مختصراً طور پر، کیونکہ یہ اصول فقہ کا درس چل رہا ہے، اس میں حجیت حدیث کے بارے میں مختصر سی طور پر میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا مستقل طور پر حکم دیا ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، پھر مستقل الگ سے وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے مستقل طور پر، اور یہیں پر نہیں، قرآن کریم میں کئی جگہ پر اللہ رب العزت نے رسول کی اطاعت کا حکم دیا۔ اور فی زماننا، آج کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت احادیث شریفہ کے بغیر ممکن نہیں۔ کوئی یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ میں حدیث کو نہیں مانتا پھر اس آیت پر عمل بھی کرتا ہوں۔ ان آیتوں میں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا مستقل حکم دیا گیا ہے، ان آیتوں پر آج کے ہمارے زمانے میں عمل کرنے کی بس ایک ہی صورت ہے کہ ہم حدیث شریف کو دلیل شرعی مانیں۔ اگر کوئی بندہ حدیث شریف کو دلیل شرعی نہیں مانتا ہے تو پھر وہ ان آیتوں پر عمل نہیں کر سکتا، گویا کہ وہ حدیث کو چھوڑنے کے بعد وہ قرآن کریم کا بھی منکر ہو گیا۔ اگر اس زمانے میں حضور کی اطاعت نہیں کی جا سکتی تو جو کام انسان نہیں کر سکتا اللہ رب العزت اس کا حکم نہیں دیتے تھے۔ تو اسی لیے حدیث کو حجت آپ کو ماننا پڑے گا، حدیث کو دلیل شرعی ماننی پڑے گی۔ اور دوسری طرف اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کہیں پر رسول کی اطاعت خود اللہ تعالیٰ کی اطاعت قرار دیا گیا ہے، جیسے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ تو اب رسول کی اطاعت کرنا ہی اللہ رب العزت کی اطاعت کرنا ہے۔ تو جب رسول کی اطاعت آج کے زمانے میں، آپ اس کانٹیکس کو سمجھیں کہ آج کے زمانے میں رسول کی اطاعت کرنا یعنی احادیث طیبہ کو دلیل شرعی سمجھنا، اس میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہیں ان کے اوپر عمل کرنا، اپنی 24 گھنٹے کی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزارنا۔ تو جو بندہ رسول کی اطاعت کرے گا وہی گویا کہ اللہ کی اطاعت کرے گا۔ اور اگر آپ رسول کی اطاعت کو، احادیث کو ذیل میں سے نکال دیں گے، درمیان سے نکال دیں گے، تو آپ ان آیتوں کے بھی منکر ہوں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری صرف قرآن مجید کا پہنچا دینا نہیں بلکہ اس کی تشریح و وضاحت بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، اور اس کے بعد وہ دعا کی جو قبولیت ہوئی تھی، اس میں نبی کی چند ذمہ داریوں کو ذکر کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن کریم میں خود موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سورہ بقرہ میں آیت نمبر 129 پر ہے۔ آپ دعا کرتے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار، وابعث فیہم رسولا منہم، کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیج،
یتلو علیہم آیاتک، جو آپ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، جو ان کو آپ کی کتاب کی تعلیم دے، والحکمت، اور ان کو حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو جو ہے پاک اور صاف کرے، ان کا تزکیہ فرمائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ جب تعمیر فرما رہے تھے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی وہ یہ دعا کی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ چار باتوں کی اس میں جو ہے اس رسول کے اندر چار کوالٹیز ہوں کہ یتلو علیہم آیاتک، آپ کی آیتوں کو پڑھ کر سنائیں، ویعلمہم الکتاب، اور قرآن یعنی جو آپ کتاب ان پر نازل کریں گے ان کو وہ سکھلائے، ٹھیک ہے نا، والحکمت، اور تیسری بات حکمت کی باتیں انہیں سکھلائیں، اور چوتھی بات وہ یزکیہم، اور ان کو گناہوں سے اور رذائل سے پاک اور صاف کریں۔ تو پہلی چیز تو آگئی یتلو علیہم آیات کا، قرآن کریم پڑھ کر سنائیں، تو پہلی وہ ہو گئی قرآن کریم۔ اس کے بعد کی جو تین چیزیں ہیں یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، یہ تینوں چیزیں آج کے زمانے میں ہم کو حدیث کے طور پر ملتی ہیں۔ اگر آپ حدیث کو درمیان سے نکال دیں گے تو نبی کی ذمہ داری گویا کہ ادھوری رہی، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ادھوری رہی۔ پھر اس دعا کی جو قبولیت ہوئی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورہ جمعہ کی دوسری آیت میں بیان فرمایا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہی ذات ہے جس نے بعث فی الامیین، امیوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اب وہ رسول کی ذمہ داری کیا ہے؟ غور سے سنیں، یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ اللہ رب العزت کی آیتوں کو ان کو پڑھ کر سنائیں، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک اور صاف کریں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تیسری ذمہ داری ہے کہ ان کو کتاب سکھلائے، وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت کی باتیں سکھلائیں۔ تو یہ چار ذمہ داریاں نبی کی جو ہے قرآن کریم کی ان دو آیتوں میں، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں، پھر حضرت سورہ جمعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں وہ وضاحت کے ساتھ اللہ رب العزت نے بتا دی ہے۔ تلاوت آیات قرآن کریم میں داخل ہو گئے، اس کے علاوہ تعلیم آیات جس کو ہم تفسیر کہتے ہیں وہ حدیث سے ہم کو ملتا ہے، حکمت کی باتیں وہ حدیث سے ہم کو ملتی ہیں، اسی طرح تزکیے کی باتیں، نفس کو پاک اور صاف کرنے کی باتیں، یہ بھی حدیث سے ہم کو ملتی ہیں۔ تو جو بندہ اگر حدیث کو نہیں مانے گا وہ قرآن کریم کی ان آیتوں کا منکر ہوگا، تو گویا کہ وہ منکر حدیث نہیں، منکر قرآن ہوگا۔ اور مولانا نے جو آیت کریمہ لکھی ہے وہ آیت کریمہ یہ ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے تم پر ذکر نازل کیا ہے قرآن کریم، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ تم ان کو لوگوں کو کھول کھول کر بتاؤ، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان پر نازل کیا گیا ہے۔ تو اس آیت سے بھی یہ معلوم ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری یہ تھی کہ جو قرآن نازل کیا گیا اس کو اچھے سے کھول کھول کر واضح طور پر سمجھایا جائے۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل اور پوری زندگی کو تمام انسانیت کے لیے نمونہ اور قابل اتباع قرار دیا، جیسا قرآن کریم میں ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً رسول کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب نمونے پر رول ماڈل کو فالو کب کیا جائے گا؟ جب رول ماڈل کے جو ہے ارشادات آپ کے سامنے ہوں گے، افعال آپ کے سامنے ہوں گے، ان کی زندگی سیرت سامنے ہوگی۔ یہ تمام چیزیں جو ہم کو ملتی ہیں وہ احادیث طیبہ سے ملتی ہے۔ تو جو بندہ احادیث طیبہ کو نہیں مانے گا وہ قرآن کا بھی منکر ہے۔ اسی لیے تمام فقہاء اور مجتہدین کا اتفاق ہے کہ حدیث حجت ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو بھی تعلیم دی ہے اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کرنے کا حکم دیا۔ بحیثیت پیغمبر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو بھی تعلیم دی ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام احکامات کو قبول کرنے کا حکم دیا ہے، اور جن جن احکامات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رکنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی آیت ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول تمہیں جو دیں وہ اسے لے لو اور جس سے روکے اس سے بچ جاؤ۔ تو اب رسول جو دیں انہیں لے لو اور جس سے بچ جائے ان سے، جس سے منع کرے ان سے رک جاؤ۔ تو یہ واضح حکم ہے کہ رسول کی اتباع ضروری ہے۔ فی زمانینا رسول کی اتباع احادیث طیبہ کے ذریعے ہی ہوگی، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا وہ سب کی سب باتیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہو چاہے وہ غیر قرآن کی شکل میں ہو۔ اسی لیے وحی کو دو حصوں میں منقسم کیا گیا ہے،
ایک ہے وہی مطلوع جو قرآن کریم کو کہا جاتا ہے، اور وہی غیر مطلوع جو احادیث طیبہ کو کہا جاتا ہے۔ تو جو باتیں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے، قرآن کی تصریح ہے، وہ سب کی سب اللہ کی طرف سے ہوتی تھی، اپنی طرف سے نہیں ہوتی تھی۔ سورۃ النجم میں اللہ رب العزت فرماتے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ اپنی طرف سے کوئی باتیں اپنی خواہشات کی طرف سے، اپنی طرف سے، اپنی ذاتی طرف سے کوئی بات نہیں فرماتے، مگر وہ باتیں ہی بیان کرتے ہیں جو اللہ رب العزت نے ان پر وحی کی ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین گویا کہ وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اب آخری بات جو حضرت مصنف دامت برکاتہم نے فرمائی ہے، اتباع سنت کے واجب ہونے پر تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین، ائمہ اکرام اور فقہاء اعظام تمام کا اجماع ہے۔ لہذا حجیت حدیث کا انکار گمراہی ہے، اور مستقل طور پر حدیث کو کوئی انکار کر دے گا تو وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں پیشن گوئی بھی کر دی ہے۔ میں حدیث کے حوالے نقل نہیں کیا ہوں، آپ کو کتاب میں مل جائیں گے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر غالباً 12 ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث کا خلاصہ بتا دیتا ہوں، کہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ ایک زمانے میں ایک بندہ ہوگا جو ٹیک لگائے اپنے بیٹھا ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے سامنے میری حدیث پڑھی جائے گی، وہ کہے گا کہ میرے سامنے اللہ کا کلام ہے، قرآن کریم ہے، ٹھیک ہے، میرے اور تمہارے سامنے اللہ کا کلام ہے، قرآن کریم ہے، اس میں جو اس کو میں حلال پاؤں گا میں اس کو حلال کہوں گا، اور اس میں جس کو میں حرام پاؤں گا میں اس کو حرام کہوں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، الا جان لو وانما حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما حرم اللہ، بے شک جو اللہ کے رسول نے حرام کیا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے حرام کیا ہے۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ انما حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما حرم اللہ، بے شک جو اللہ کے رسول نے حرام کیا ہے وہ گویا کہ اللہ نے حرام کیا۔ تو بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں، کہ ہم کو جو حدیثیں جو ہے میچنگ ملیں گے قرآن سے ہم اسی کو لیں گے، جو نہیں ملیں گے اس کو نہیں لیں گے، تو ہم ان سے گزارش کریں گے پہلے اپنے قرآن کے علم میں اضافہ کرو، پہلے قرآن کو سمجھنے کی جو ہے طریقوں میں اضافہ کرو، قرآن کے ساتھ حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس کے بعد یہ باتیں کہو۔ بس یہ ہے کہ جو ہے کہ تھوڑا سا انگلش لٹریچر پڑھ لیا، تھوڑا سا اردو لٹریچر پڑھ لیا، اور کہ اسی کی بنیاد پر یہ کہنے لگے کہ میں قرآن کو سمجھ لیا، میں حدیث کو سمجھ لیا، یہ بات جو ہے مناسب نہیں ہوتی۔ ہر کسی چیز کے اصول ہوتے ہیں، ان کے اصول کو سمجھنا پڑتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ حدیث جو ہے حجت ہے، ٹھیک ہے، اس میں تمام صحابہ کرام، ائمہ اعظام اور جو ہے فقہا کا اتفاق ہے، کوئی بھی جو ہے جو مجتہد کہلانے کے درجے پر فائز ہو اس نے حدیث کا انکار نہیں کیا ہے۔ جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، حدیث کی حجت کا انکار کرتے ہیں، وہ گمراہی کا دروازہ کھولتے ہیں، اور اسی گمراہی میں وہ بھی جاتے ہیں اور ان کے ماننے والے بھی جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں صراحتاً اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے کئی آیتوں میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ قرآن کو تلاوت کر کر بتائیں، قرآن کو سمجھائیں، حکمت کی باتیں بتائیں، اور اسی طرح جو ہے تزکیے کی باتیں بتائیں، تزکیہ کریں۔ تو قرآن کی تلاوت قرآن میں آ گئی، باقیہ 3 کام جو ہے نبی کی ذمہ داری ہیں، وہ حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہے۔ اس لیے حدیث کا جو انکار کرتا ہے کسی بھی طریقے سے، وہ گویا کہ گمراہی کا دروازہ کھول رہا ہے۔ تو اس لیے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حدیث حجت ہے، اور اللہ رب العزت کا فرمان جیسے ہوتا ہے اسی طریقے سے حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی باتیں نہیں بیان کرتے۔ تو یہاں پر آج ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم آگے ملیں گے، جس میں حدیث کی اقسام کو ہم سمجھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔